اب یہ کہنے لگا ادھر بھی بڑی مورتی پر بھی چادر پھول چڑھائے جا رہے ہیں. بڑی مورتی پر کیا چڑھائے جا رہے ہیں؟ چادر پھول چڑھائے جا رہے ہیں. اور یہ کہتا ہے کھڑی مورتی پر بھی چندری پھول چڑھائے جا رہے ہیں. کھڑی مورتی پر بھی چندری پھول چڑھائے جا رہے ہیں. اب یہ کہنے لگا ادھر بھی پھول ادھر بھی پھول, ادھر بھی چادر ادھر بھی چندری. اللہ اوپر یہ کہنے لگا اگر یہ پاکستان ہندوستان کے مسلمان اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو یہ جرجیش مولوی خبیث کہتا ہے اگر یہ ہندوستان پاکستان والے مسلمان اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو بھارت کے ہندو بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے ہمیں کافروں میں شمار کر دیا. قائم ہے تم تو کسی کو برائی نہیں کہتے ہو, تم تو ہمیں کہتے ہو برا کہ صاحب امام صاحب برائی کرتے ہیں. یار میں برائی نہیں کہتا, میں حق بات بیان کرتا ہوں. انہوں نے سارے مسلمان کو اس اکیلے خبیث نے ہم سب مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا کھڑی مورتی پڑی مورتی کی وجہ سے. اپنی مثال پوری دے دی پیارے بھائی. اور اس نے کہا اللہ والوں کو کیا کہا اس نے؟ پڑی مورتی. اب سنیں جب اللہ کا عذاب اس کے لیے آیا, جب اللہ کا عذاب اس کے لیے اترا تو اللہ نے فرمایا تھا اے خبیث تو میرے اللہ والوں سے پنگا لیتا ہے, تو میرے اللہ والوں سے جھگڑا کرتا ہے, اللہ والوں کو بڑی مورتی کہتا ہے. ارے سن, اللہ والوں سے پنگا لینا تجھے مہنگا پڑ جائے گا. میں تجھے دنیا والوں کی نظروں میں ننگا کر دوں گا. میں تجھے دنیا والوں کی نظروں میں ننگا کر دوں گا. اور ایک کا نام ہے طارق جمیل, اسے بھی تم سنتے ہو یوٹیوب پہ. طارق جمیل کو سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ گورا سا ہے, سکڑا ہوا سا منہ, چوہے کے جیسا منہ ہے اس کا. الحمدللہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. اس خبیث کی صرف چمڑی ہی گوری ہے مگر اصل میں اولاد وہ اسی کی ہے, شیطان کی. مزار پہ جانا ناجائز حرام. کیا کہتا ہے وہ؟ مزاروں پہ جانا ناجائز و حرام. اور ابھی کچھ ٹائم پہلے سکھوں کے گردوارے میں گیا اور یہاں پہ بولا جائز ہے. ان کا پٹا بھی ڈال لیا. میرے پاس ثبوت ہے, میں دکھا سکتا ہوں, میں بنا ثبوت کے بات نہیں کرتا. وہ کہنے لگا مزار پہ جانا ناجائز و حرام, اور سکھوں کے گردوارے میں پہنچا تو بولا ان کا پٹا ڈال کے ایسے رومال ڈال کے بولا صاحب گردواروں میں آنا بھی جائز, پٹا ڈالنا بھی جائز. تو میں کہتا ہوں اس خبیث سے, اس طارق جمیل سے کہنا چاہتا ہوں اے میرے نبی کے گستاخ, اے اللہ والے کے گستاخ, تجھے سکھوں کا گردوارہ مبارک ہو اور ہمیں اللہ والوں کا دربار مبارک ہو. ہمیں اللہ والوں کا دربار مبارک ہو. ہم تو جائز کھاتے ہیں اور جائز والوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو ناجائز ہے. اب ان کے بہت بڑے مولوی کی بات کرتا ہوں جس کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی. کیا نام ہے اس کا؟ تم تو کہو گے نہیں کسی کو برا, کیونکہ میں ہی کہوں گا میرے ابا نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. میں کسی کی غلطی پہ نظر میں ہی رکھوں گا, تم نہیں رکھو گے. تم تو یوٹیوب پہ سب مولویوں کو سنو گے, جو صحیح ہوگا وہ بھی اور جو غلط ہوگا وہ بھی, سب کو سن لو گے. میں کہنا چاہتا ہوں غلط کو غلط کہیے, اگر نہیں کہی نا آپ نے غلط کو غلط, کل اللہ پوچھ لے گا کہ غلط کو غلط کہتے کیوں نہیں آئے, حرام کو حرام کہتے کیوں نہیں آئے. اس مولوی کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی. وہ کلام پاک کا ترجمہ کرتا ہے. کائے کا کرتا ہے؟ کلام پاک کا ترجمہ کرتا ہے. اور ادھر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. ادھر ہمارا پیشوا, ہمارا رہنما, ہمارا رہبر, ہمارا مجدد بریلوی کا تاجدار حضور اعلیٰ حضرت بھی ترجمہ قرآن پاک کا کرتے ہیں. ادھر ان ڈھونگیوں کا پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی بھی قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے. اب ہم صرف ایک ہی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں, بسم اللہ شریف کا. کائے کا؟ بسم اللہ شریف بھی قرآن پاک کی آیت ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ کائے کی آیت ہے؟ اب جب اس نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا تو یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کیا کہتا ہے؟ کون کہتا ہے اس بات کو؟ اشرف علی تھانوی. کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب جب کوئی آدمی اس کا ترجمہ پڑھے گا, اس قرآن پاک کا ترجمہ کرے گا جو اس نے ترجمہ کیا تھا, اب جب وہ پڑھے گا تو وہ بھی یہی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے.
اب اگر اسی قرآن پاک کے ترجمے کو ہماری کوئی ماں بہن پڑھے گی، آپ پڑھیں گے یا کوئی ماں بہن پڑھے گی، تو وہ یہ کہے گی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. کیا کہے گی؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. اور آدمی نے پڑھا تو کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اس ترجمے کو کون کر رہا یاد رہے؟ اشرف علی تھانوی اس ترجمے کو کر رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کرتی ہوں کرتا ہوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد اور آدمی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد اور آدمی ایک سے ہو سکتے ہیں کیا؟ تو مرد اور آدمی میں فرق ہوا کہ نہیں؟ کرتی ہوں اور کرتا ہوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ ترجمہ بدلا کہ نہیں؟ معنی بدلا کہ نہیں؟ بولو بدلا نا. یہاں پہ پنگا آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، یہاں پہ پنگا ہوا کہ نہیں؟ جھگڑا ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ عورت کہے گی کرتی ہوں، آدمی کہے گا کرتا ہوں، تو یہاں جھگڑا ہوا، پنگا ہوا. جب ترجمہ بدلا تو معنی بدلے، اور جب معنی بدلے تو سب کچھ بیکار ہے. جب ترجمہ بدلا معنی بدلے تو سب کچھ بیکار ہے. آئیے گا اب میں بتانے چاہ رہا ہوں پیارے بھائی، اب اسی ترجمے کو اب ہم بریلی کے مجدد، یہ مت سمجھنا اعلیٰ حضرت میرے باپ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت میرے کوئی خاندانی ہیں، اعلیٰ حضرت میرے خاندانی نہیں، میرے ایمان کو بچانے والی پہچان ہے، سنیت کی جان ہے، بریلویت کی پہچان ہے، اور رسول اللہ کا سچا عاشق غلام ہے. اعلیٰ حضرت میرے خاندانی نہیں ہے. میرا شہر تو بہت دور ہے مراد آباد، اور بریلی بہت دور ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم تو بریلی کے ہو، بریلی. میں کہتا ہوں نہیں، میں بریلی کا نہیں ہوں، ہاں مجھے بریلی سے پیار ہے، مجھے بریلی سے پیار ہے. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت کی طرف آ جائیے، آپ میری نہ کہیے. اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے. اب جب آدمی پڑھے گا تو کہے گا اللہ کے نام سے شروع، اور ماں بہنیں پڑھیں گی تو یہ بھی یہی کہیں گی اللہ کے نام سے شروع. کہیں گے نہیں کہیں گی؟ اب یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی نا، یہاں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یہاں تو کوئی پنگا نہیں ہوا. اب مجھے کہنے دو جو مولوی اشرف علی تھانوی قرآن پاک کی صرف بسم اللہ کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا ہوگا تو وہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب مجھے کہنے دو بریلی کا مجدد، ہمارا مجدد، سنیت کی جان، بریلیت کی پہچان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام عشق و محبت، کنز القربت، شکل الاستقامت نے ایسا ترجمہ کیا، قرآن پاک کا سچا ترجمہ کیا ہے، اور ہم غلاموں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر دی ہے. تو اب ایسے مولوی کے ساتھ رہو گے جسے ترجمہ نہیں آتا ہوگا، یا اس کے ساتھ رہو گے جسے ترجمہ آتا ہوگا؟ کرتی ہوں کرتا ہوں والے کے ساتھ رہو گے، یا اللہ کے نام سے شروع جو کہے گا اس کے ساتھ رہو گے؟ اب بتاؤ جن کے مولوی اتنے لاکھوں غلطی کرتے ہوں تو ان کا مسلک کب اچھا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلک کو پہچانیے. میں اگر ان کی رد کرنے لگا نا تو بہت ٹائم گزر جائے گا. میرے پاس اللہ نے مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے، مگر میں نے قسم کھائی ہے، قسم اللہ کی، شہر علی گڑھ کے اندر چاہے تن سے جان جدا ہو جائے، چاہے جسم سے سر جدا ہو جائے، اللہ اکبر، مگر میں نے بھی یہ قسم کھائی ہے، میں نے بھی یہ مشن بنایا ہے، میں نے بھی یہ ذہن بنایا ہے کہ شہر علی گڑھ کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، ڈگر ڈگر میں، ہر گلی میں یہ اعلان کرتا پھروں گا اور کہتا جاؤں گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، نثر بارس میں دھوتے خلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا قاری عرفان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری عرفان صاحب قبلہ، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج و شریعہ، سنی جنتی مسلمان، سنی جنتی مسلمان. نعرے تکبیر،
रिसालत। एक अलीगढ़ का ही मौलवी है, एक अलीगढ़ ही का मौलवी, बहुत करीब का ही मौलवी है वो। हाँ, तो वो क्या कहता है कि साहब मैं जब से इस मस्जिद में आया हूँ, मुझे ये काम करना है कि मैं हर गली में देवबंदी बना दूंगा लोगों को, हर गली में देवबंदी बनाऊंगा। वो दूर नहीं, थोड़ी सी दूर ही है, बस इसी पे जाएंगे आगे चल के है। हाँ प्यारे भाई, उसने ये कसम खाई है कि हर गली में देवबंदी पैदा कर दूंगा। तो मैंने भी उसके जवाब में कहा था, अगर तू हर गली में देवबंदी पैदा कर देगा, हर गली में तू अगर जमात ही पैदा करेगा, अगर हर गली में नमाज के ठेकेदार पैदा करेगा, अगर हर गली में अगर तू जमात ही पैदा करेगा, अगर तू हर बच्चे को अल्लाह अकबर जमाती बनाएगा, तो मैंने भी मसलक के आला हज़रत की कसम खा करके ये ज़हन बनाया है, मैं भी शहर अलीगढ़ के हर गली में नबी का नाम पढ़ने वाला पैदा कर दूंगा। मैंने भी ये कसम खाई है, मैं भी नबी का नाम पढ़ने वाला रजा खान हर घर में पैदा कर दूंगा, हर घर में नबी का इश्क पैदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सूफी जी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बुजुर्ग, इसको कहते हैं नबी का आशिक, आशिक रसूल, इतनी बुढ़ापे का आलम, इतनी उम्र, फिर भी नबी की नाम पढ़ते हैं। ये अपनी ताकत से नहीं पढ़ते। मैं ये भी सूफी जी आप सुने, बहुत प्यारी बात है, ये नाच जो पढ़ते हैं अपने ही ताकत से नहीं पढ़ते प्यारे भाई। ये अगर इस उम्र में भी नात पढ़ रहे हैं तो रसूलुल्लाह के करम से पढ़ रहे हैं, मेरे नबी पढ़वा रहे हैं। होता है होता रहेगा जलसा नबी की आमद का, और लगता है लगता रहेगा नारा नबी की आमद का। लगता है लगता रहेगा नारा नबी की आमद का, और लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारी बड़ी शान वाले। अरे भाई, तो इसलिए कहना चाहता हूँ, बस बात खत्म हो गई कि अल्लाह के लिए किसी को शरीक ना कीजिए।